بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر بندہ ناچیز صاحبزادہ عبدالوحید علی قادری اپنے یوٹیوب چینل حیات تعمیر پر آپ سے مخاطب ہے اور پیش کر رہا ہے داستان ایمان فروشوں کی آج اس سلسلہ کی آخری اور 16ویں قسط۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور لوگوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے مخالفین نے بہروپیے کے روپ میں ایک پیروں والا انداز اپنا کر اور لوگوں کے یقین اور اعتقاد کے ساتھ کس طرح کھیل کھیلا۔ اور سب سے بڑی جو کرامت ہوتی ہے، جیسے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کچھ دن شب و روز قیام کیا، آپ نے اس کو لنگر بھی پیش کیا، شب و روز گزارنے کے بعد وہ واپس پلٹنے لگا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کا آنا کیسے ہوا، آپ واپس بھی جا رہے ہیں، کچھ دیر اور رک جائیں۔ تو وہ عرض گزار ہوا کہ میں آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، آپ کا مرید ہونے کے لیے آیا تھا اور اب جا رہا ہوں۔ فرمایا تو مرید ہوئے کیوں نہیں، اب واپس خالی کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اتنے ایام میں آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو اب واپس پلٹ رہا ہوں۔ فرمایا اچھا، اسی وجہ سے جا رہے ہو کہ تو نے اس کا مطلب ہے کہ آپ کرامت دیکھ کر مرید ہونا چاہتے ہیں؟ جی حضور۔ فرمایا آپ نے شب و روز گزارے، ان شب و روز میں ان نے کوئی ایسا کام دیکھا جو میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت اور شریعت کے خلاف ہو؟ تو عرض گزار ہوا کہ نہیں، میں نے ایسی کوئی آپ میں لغزش نہیں دیکھی، ایسی کوئی علت نہیں دیکھی، ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، ایسا کوئی نکتہ نہیں دیکھا جو شریعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے، آپ کی شریعت کے، آپ کی سنت کے خلاف۔ تو فرمایا اس سے بڑی اور کیا کرامت دیکھو گے؟ میرا خیال ہے پیمانہ، اگر ہدایت پانی ہے تو ہدایت کا رستہ تو وہی ہے۔ ہم اس تصوف کے قائل نہیں، ان کرامات کے قائل نہیں۔ وہ جادوگری اور پکھنڈ ہو سکتا ہے، شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، جو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے، حضور کے دین کے، حضور کی سنت کے خلاف۔ انہی شاخوں میں سے ایک شاخ یہ بھی تھی۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ اس نے پھر پوچھنے پر بتایا کہ جو آگ کے قریب کھجوریں اور پانی رکھا جاتا تھا، وہ میرے ہی گروہ کے آدمی جو مجھ سے دور دور علیحدہ سفر کرتے تھے وہ رکھتے تھے اور ہم اٹھاتے تھے، بیچ کر اٹھواتا تھا۔ آگے سماعت فرمائے، علی بن سفیان نے اپنے تہہ خانے میں اس آدمی اور اس کے گروہ سے جو باتیں اگلوائیں، ان سے پتا چلا کہ اس نے محاذ سے بھاگے ہوئے نئے فوجیوں کو اپنے اثر میں لے لیا تھا، اس کے ساتھ اپنے آدمی بھی تھے۔ یہ تمام لوگ مسجدوں میں
اور ان جگہوں پر جہاں لوگ اکٹھے ہوتے تھے مصر کی فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ قوم اور فوج کے درمیان شکوک اور نفرت کی دیوار کھڑی کی جائے۔ اس سے صلیبی بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اس مہم میں مصر کی انتظامیہ کے چند ایک حاکم بھی شامل تھے اور معزول خلافت کے خفیہ پیروکار بھی۔ کے دشمن تو اس مہم میں شریک تھا ہی، خود وہ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے جن کا کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ تھا۔ جب کبھی فوج اور قوم میں نفرت پیدا ہو گئی، سمجھ لو سلطنت اسلامیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اس نے حکم دیا تمام مساجد کے اماموں کو رملہ کی شکست کے اصل اسباب بتانے کا انتظام کرو اور امام ساری قوم کو بتائیں۔ اگر کسی کو ذمہ داریوں اور الزامات عائد کرنے سے تسکین ہوتی ہے تو ساری ذمہ داری مجھ پر ڈالو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر جان دے کر قوم کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا تھا۔ میں فلسطین کے میدان جنگ میں جان دے کر اپنی قوم کے ہر اس فرد کے گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا جو تخت و تاج کے نشے میں میری فوج اور فلسطین کے راستے میں حائل ہو رہا ہے، اور میرے قطروں سے آواز آئے گی کہ شکست کی ذمہ دار فوج نہیں تھی اور میرے کسی فوجی نے گناہ نہیں کیا تھا۔ یہ تھی پیرو جیسا روپ دھار کر لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی داستاں جو آپ نے ملاحظہ کی۔ آج کے اس پرفتن دور میں بھی کچھ دجالی لوگ بہروپیے بن کر ہمارے ایمانوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ جب ان کے بارے بات کی جاتی ہے تو دلیل میں بہت کچھ کہتے ہیں۔ ان دلیلوں کو مت دیکھیے، آپ نے یہ سچی داستان کو ملاحظہ فرمایا، اور آگے انشاءاللہ چل کر کوشش کروں گا۔ کچھ اور بھی بہروپیے تھے جنہوں نے اس دور میں لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ کیسے گمراہ کیا تھا انشاءاللہ میں کوشش کروں۔ یہ تھی وہ داستان جو پیروں کے روپ میں کرنے کی ایک سازش تھی، ایک پلان تھا جو ناکارہ ہو گیا، جو شکست کھا گئے، جو برباد و رسوا ہو گئے۔ تو آئیے، پیر و مرشد ہوتا ہے رشد و ہدایت جو خود ہدایت کے راستے پر نہ ہو، بٹکا ہوا ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو، وہ پیر تو نہیں، وہ بہروپیہ دجالی ہو سکتا ہے، فریبی ہو سکتا ہے، مرزیت کی کوئی شاخ ہو سکتا ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے لا نبی آبادی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی کا آنا تو دور کی بات، اگر یہ گمان بھی کر لیا جائے تو انسان ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ ایمان کی دولت کو بچانے کے لیے کوشش کریں میری ان باتوں پر غور کرنے کی۔ آج بندہ ناچیز کو اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں اگر میری کسی بات سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، اپنے دل میں مدینے والے کی محبت کو پیدا کریں۔ السلام